بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو اقبالیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں یہ ہمارا 32واں لیکچر ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نصاب میں شامل اقبال کی طویل نظم ابلیس کی مجلس شورا پڑھائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ لیکچرز میں کافی تفصیلی انداز میں متن سے لے کر اس کے تعارفی جائزے اور مختلف اقوام عالم کے سیاسی نظاموں پر بحث ہو چکی ہے۔ اب ہم نے ابلیس کی مجلس شورا کا فکری و فنی جائزہ شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لیکچر ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے اقبال کے افکار اور فکری تجزیہ جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر میں بتاتی ہوں کہ مجلس شورا کو دور جدید کی اصطلاح میں پارلیمنٹ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں تو دور جدید میں اس کو ہم پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ شورا کا تصور در حقیقت قرآن حکیم سے ماخوذ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ سورہ شورا میں 38ویں آیت ہے۔ تو دنیا کے مختلف نظاموں کی طرح ابلیسیت کو بھی ایک مستقل نظام کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نظام فکر کا سرچشمہ ابلیس کی ذات ہے۔ یہ نظام محض فکر تک محدود نہیں بلکہ دنیا کو اپنے فکر کے تابع رکھنے اور عملاً اپنی فکر کے فروغ و ترویج کے لیے ابلیس نے سیادت و حکمرانی کے قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ اس کے مشیر ابلیسی نظام حکومت کے صاحب الرائے ارکان حکومت میں شمار ہوتے ہیں۔ ابلیسی نظام حکومت کی پارلیمنٹ انہی مشیروں پر مشتمل ہے۔ ابلیس اپنی حکمت عملی یعنی اپنی اسٹریٹجی وضع کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی منعقد کرتا ہے اور اپنے مشیروں کو اپنی پالیسیوں سے جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے تاکہ اس کے مشیر پوری دلجمی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں۔ اب اس نظم میں در حقیقت ابلیسی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کی رودات پر یہ نظم جو ہے مشتمل ہے، جس میں ابلیسی نظام حکومت کو درپیش مسائل پر مباحثہ ہوتا ہے اور دنیا کی سیاسی و تہذیبی صورتحال خاص طور پر مسلمان معاشرے کی موجودہ کیفیت زیر بحث آتی ہے اور اس کی روشنی میں ابلیس اپنے مشیروں کی مدد سے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظم کا ہم تفصیلی تجزیہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس نظم کو کچھ عنوانات کے تحت جو ہے اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ انہیں جو ہے ہم 5 عنوانات میں منقسم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یہ عنوانات میں 5 چیزیں جو ہے ابلیس کی اپنے مشیروں کے ساتھ جو مباحثہ ہے اس میں 5 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اقبال کی یہ نظم جو ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کی جو رودات ہے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیسی نظام حکومت کو درپیش مسائل پر مباحثہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کی سیاسی و تہذیبی صورتحال کی عکاسی بھی ہے اور مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لینا بھی ہے۔ اور ابلیس اپنے اس مباحثے میں دراصل ابلیسیت کے مستقبل کا ایک لائحہ عمل مرتب کرتا ہے۔ تو ہم اس نظم کا جو ہے وہ تجزیہ ان 5 عنوانات کے تحت کریں گے، جس میں پہلا جو عنوان ہے وہ ہے ابلیس کے کارنامے۔
یعنی جہاں ابلیس اپنا افتتاحی خطاب دیتا ہے اور اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہے، اور میں نے اس تعارفی جائزے میں بھی آپ کو جیسا بتایا تھا، تو ابلیس جہاں سے اپنی نظم کا آغاز کرتا ہے وہ جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابلیس کے کارنامے، اس میں ظاہر ہے اس کے کارناموں کے بارے میں ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا فنون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ تو ایک طرح سے یہ جو حصہ ہے جس کی میں بات کروں، یہ ابلیس کے کارناموں سے، یہ افتتاحی جو اس کا خطاب ہے وہاں پہ ہم اس کو اس حوالے سے لیتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا موضوع ہے وہ امت مسلمہ کا نوح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابلیسی نظام کی جو کرامات ہیں وہ سامنے آتا ہے۔ ایک وہ ہمارا تجزیے کا جو ہے وہ ایک بنیادی موضوع ہوگا۔ تیسرا جو ہے ابلیسی نظام کے لیے اصل خطرہ جمہوریت ہے، اشتراکیت ہے یا اسلام ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہوئیں، جس کے حوالے سے ہم نے جمہوریت کا سیاسی نظام بھی پڑھا، اشتراکیت کا بھی پڑھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد اسلام ایک خطرے کے طور پر جس طرح علام کر رہا ہے ان کو، ابلیس کو اور اس کے مشیروں کو، اس کے بارے میں ہم تجزیہ کریں گے۔ چوتھا اس کا ہے اسلامی نظام کی انفرادیت، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اقبال نے دراصل اسلام کی حاکمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ نمبر 5 ہے مستقبل کے لیے ابلیسی حکمت عملی، کہ آخر میں ابلیس جو ہے وہ اپنے مستقبل کا لاہ عمل کیا مرتب کرتا ہے۔ تو ان 5 عنوانات کے تحت ہم اس نظم کا جو ہے وہ تجزیہ، فکری تجزیہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے جو آ جاتے ہیں ابلیس کے کارنامے، یعنی پہلے ایک عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ابلیسی پارلیمنٹ کا آغاز ابلیس کے افتتاحی خطاب سے ہوتا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرات کی ان اشعار کی، تو ابلیس کے افتتاحی خطاب سے ہوتا ہے۔ یہاں اس کا لہجہ جو ہے وہ انتہائی بہت نمایاں اور بہت باروب ہے۔ حرف استکبار کی پاداش میں بارگاہ خدا بندی سے مردود قرار دیے جانے کے بعد ابلیس کو دنیا میں ضلالت و گمراہی کے فروغ کی مہلت ملی تھی۔ اس موقع پر اس نے عہد کیا تھا کہ اے رب تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی سورہ نساء کی آیات ہیں یہ۔ تو زیر مطالعہ افتتاحی خطاب کو ابلیس کے اس عزم سمیم کے پس منظر میں دیکھیے تو اس کا لہجہ کامل خود اعتمادی اور کامیابی و سرفرازی سے چھلک رہا ہے۔ ابلیس کے اس بلند بانگ لہجے کا جو آہنگ ہے اس کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا تھا، مگر آدم نیابت الہی کے فریضے سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برا نہیں ہو سکا۔ دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے اور ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے، چنانچہ خود کار ساز اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہاں ابلیس تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ، یعنی جسے وہ اپنا مد مقابل سمجھتا ہے، ابلیس ایک طرح سے بالواسطہ نعوذ باللہ اس کی شکست کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی پہلے دوسرے جو شعر میں ہے کہ اس میں ایک طرح سے واضح طور پہ ابلیس اس بات پہ بڑا خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا فنون، یعنی ایک طرح سے بڑا خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہے تنزیہ انداز میں کہ اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ تو ایک طرح اللہ کی نعوذ باللہ شکست کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو اس کا کی وجہ ہے، منطقی طور پر ابلیس اپنی کامرانی اسے سمجھتا ہے
اس کے ثبوت میں وہ اپنے متعدد کارنامے گنواتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو ہے وہ یورپی امپیریلزم کا فروغ۔ اب یہ وہ دور تھا جب ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ بالواسطہ یا بلا واسطہ فرنگی استعماریت کے نوآبادیاتی پنجوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ دوسری بات مذہب کی بالادستی کا خاتمہ۔ مشرق و مغرب میں فرد اور معاشرے پر مذہب کی مضبوط گرفت ختم ہو گئی تھی۔ یورپ میں مارٹن لوتھر کی تہذیب اصلاح مذہب ریفارمیشن نے مسیحی کلیسا کی روایتی بالادستی پر قاری ضرب لگائی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تو ادھر مسلم دنیا میں قوم پرستی اور دین و دنیا کی علیحدگی کے تصورات کی وجہ سے ایک مکمل ضابطہ حیات کے بجائے اسلام ذاتی زندگی میں ایک مذہب تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی مذہب کو ایک طرح سے لمٹائز کیا جا رہا تھا۔ تیسری چیز تقدیر پرستی کی افیون، جو کہ اقبال جس کے بارے میں بہت سخت اس کے ناقد کہہ لیجئے یا مسلمانوں کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل ابلیسیت ہی کی ایک چال ہے۔ ابلیس نے مجبور و مظلوم لوگوں کو تقدیر پرستی کا سبق دے کر انہیں اپنی حالت زار پر قانے رہنے کا سبق دیا ہے۔ یعنی اب یہ وہ پوائنٹ آ رہے ہیں جو کہ ابلیس اپنے کارنامے گنوا رہا ہے کہ جو ہے یورپی امپیریلزم کا فروغ ہو رہا ہے، مذہب جو ہے وہ محدود ہو رہا ہے، اس کی بالادستی ختم ہو رہی ہے، اور میں نے جو ہے مجبور و مظلوم لوگوں کو تقدیر پرستی کا درس دے رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ کرشمہ ساحری انجام دینے میں ابلیس امپیریلسٹ حکمرانوں کے ایجنٹ کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ پھر ایک کارنامہ جو ابلیس گنوا رہا ہے وہ سرمایہ داری کا تسلط۔ دنیا پر سرمایہ داری کا جو ہے وہ جی سلائڈز میں نے کمی سیٹ کر دوں۔ جی تقدیر پرستی کے افیون کے بعد جو ہے سرمایہ داری کا تسلط کی بات ہو رہی ہے کہ سرمایہ داری کا ظالمانہ نظام مسلط کرنے میں بھی ابلیس کا ہاتھ ہے۔ وہ اسے سرمایہ دار کو عوام کا خون چوسنے اور مزدوروں کے استحصال کے ذریعے زر اندوزی کے نت نئے طریقے سکھاتا ہے۔ اس طرح سرمایہ دار کا ایک آکاس بیل کی طرح دنیا کی معیشت پر جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ افتتاحی تقریر کے آخری دو شعروں میں ابلیس کے بڑے پرغرور لہجے میں مزید تیقن اور تفاخر پیدا ہو جاتا ہے، جہاں ابلیس چیلنج کر رہا ہے کہ ابلیسی نظام کے نخل کہن کو دنیا کی کوئی طاقت بھی سرنگو نہیں کر سکتی۔ یہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگو؟ کیونکہ اس کی شاخیں سرمایہ داری، یورپی استعماریت، تقدیر پرستی اور مذہب کا خاتمہ جیسے جو ہے چالوں پر اور ہماری کوششوں کی وجہ سے بلند و سرفراز ہیں۔ اپنے مشیروں اور پیروکاروں کے سامنے ابلیسیت کو ایک غالب و قاہر نظام کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے ابلیس انہیں خود اعتمادی کا درس دے رہا ہے کہ میری بھڑکائی ہوئی آتش سوزاں یعنی ملوکیت، اشتراکیت، استعماریت، تقدیر پرستی، سرمایہ داری، فتنہ و فساد، ظلم و استحصال، جنگوں کی ہلاکت خیزیوں وغیرہ وغیرہ کے مقابلے میں دنیا کے مصلحین اور مذہب پرستوں کی کوششیں بیکار ہیں۔ لہٰذا اے میرے مشیرو، تم پورے اطمینان کے ساتھ مصروف عمل رہو، مستقبل تمہارا ہے۔ اب جو ہے جی ابلیس کے کارناموں کے وضاحتی بیان کے بعد جو ہے امت مسلمہ کا نوحہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ابلیس کے افکار عالیہ کی بڑی تائید کرتے ہوئے پیر و مرشد کے کارناموں کو مزید تفصیل و توضیح کے ساتھ اور بلند آہنگی سے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوں تو ابلیس کے کارناموں کا دائرہ بہت وسیع ہے،
مگر پہلا مشیر بطور خاص امت مسلمہ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے ضمن میں ابلیس کی کرامات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پہلے مشیر کی زبانی علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذہنیت پر جو ہے وہ شدید تنقید کی ہے ایک طرح سے، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی ان غلامانہ ذہنیت کو ایک طرح سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تنقید کا انداز وہی ہے جو اس سے پہلے متعدد طویل نظموں میں خصوصاً شکوہ جواب شکوہ میں موجود ہیں۔ یہاں حضرت علامہ نے مسلمانوں کو زوال و انحطاط کے چند بنیادی اسباب و علل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے۔ مثلاً غلامانہ ذہنیت، اقبال نے یہ بتایا کہ صدیوں کی سیاسی غلامی نے مسلمانوں کی آزاد فطرت کو مسخ کر کے انہیں فرنگیوں کا ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ تمدن و معاشرت، تعلیم و اقتصاد اور زبان و آداب میں انہوں نے فرنگیوں کی اطاعت کا جو ایک اپنی ذہن میں گردن میں طوق ڈال دیا ہے، تو جو کہ خوئے غلامی نے ان کی حریت فکر کو چھین لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے روح عبادات کا خاتمہ، ایک یہ بھی بڑی تکلیف ہے اقبال کو کہ روح عبادات میں سے یعنی ہماری عبادات میں سے اصل روح ختم ہو گئی ہے۔ مسلم معاشرے میں مذہب کے ظاہری ارکان، نماز، روزہ، حج وغیرہ کی پابندی کا اہتمام تو کچھ نہ کچھ موجود ہے، مگر عبادات کی روح ختم ہو چکی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، تو اذان تک ایک رسم بن کر رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ تو دنیا کے لاکھوں مسلمان ہر سال بیت اللہ کا حج ادا کرتے ہیں، مگر اس سے نہ تو ان کی ذہنیت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ان کے کردار میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مسلم عوام کی افسوسناک حالت سے قطع نظر ان کے مذہبی رہنماؤں صوفی و ملا کی حالت اور بھی پست ہے۔ انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے سے عوام کے اندر دین کی حقیقی روح، خصوصاً اسلام کی انقلابی جو اسپرٹ ہے، اسے تازہ کرنا اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہنا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی، مگر یہ خود دام ملوکیت کے اسیر ہو چکے ہیں۔ آخری دو شعروں میں کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام کا اشارہ بھی در حقیقت سر سید اور مولوی چراغ علی وغیرہ کے جو ہے وہ تصور تنسیخ جہاد کی طرف ہے۔ یعنی بڑے بڑے شخصیات نے جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی جو ہے وہ شکست کا اعلان ایک طرح سے کر دیا اور جہاد کو ختم کر دیا۔ تو اقبال نے اس کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ پھر تصوف کے منفی اثرات، اس کے بارے میں تو طلبہ میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتایا بھی ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا بھی کہ اقبال اس عجمی تصوف کے بہت خلاف تھے۔ تو تصوف کے منفی اثرات، اسلام کی انقلابی اسپرٹ کو عجمی تصوف اور علم الکلام کی موشگافیوں سے بھی خاصا نقصان پہنچا۔ علامہ اقبال نے غیر اسلامی تصوف کی مذمت میں بہت کچھ کہا ہے، یہاں وہ اسے افیون قرار دیتے ہیں۔ علم کلام کا تعلق چونکہ زندگی کے غیر عملی مسائل سے ہے، اس لیے اقبال کے نزدیک یہ بھی قوالی کی طرح ایک قسم کا نشہ ہے۔ قوالی یہاں علامت ہے بے عملی، کاہلی اور تحرک کے بالمقابل جمود و سکون کی۔ تو آخری شعر میں ابلیس کے پہلے مشیر کا جو طنزیہ لہجہ توجہ چاہتا ہے، وہ ایک طرح سے باور کروانا چاہتا ہے کہ تصور جہاد کی تنسیخ سے اسلام ابلیسیت کے مقابلے میں اپنے پسپائی و شکست کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس طرح ابلیس کے افتتاحی خطاب کی طرح پہلے مشیر کی تقریر بھی دنیا میں ابلیسیت کی سربلندی اور غلبے کا اعلان ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ان دو عنوانات کے تحت اگر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ابلیس کے اس افتتاحی تقریر سے، اس کے تیقن و تفاخر برے لہجے سے
جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں کو اندر سے ہلا چھوڑا ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ابلیس اپنے ان کارناموں پر، یورپی امپیرلزم پر اور ان کے جو ہے پھیلائے ہوئے جال پر کیسا خوش ہے، اور وہ طنز کر رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے اس کی عبادات کی روح کھینچ لی ہے، میں نے میں نے تقدیر پرستی کی افیون دے دی ہے، میں نے عجمی تصوف کا جو ہے وہ ایک طرح سے انہیں جو ہے نشہ لگا دیا ہے، اور میں نے جہاد جو کہ ایک مومن کی شان ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو پہلے مشیر کی تقریر کا جو اختتام ہے وہ اسی طنزیہ لہجے پر ہوتا ہے، جس سے در حقیقت وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ابلیسی نظام جو ہے وہ سربلندی کی طرف ہے، اور جیسا کہ ابلیس نے کہا کہ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں، تو یہ نخل کہن ہے، اس کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر سے اس کی اصل روح ختم ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعام۔ تو کیا ہے کہ اصل میں روح بلالی ختم ہو گئی ہے، اصل میں مومن کے اندر سے جو ہے اس کی اصل طاقت اور قوت جو ہے وہ ہم نے چھین لی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نہ صرف ابلیس کا جو ہے وہ خوشی اور اس کا فتح کا اعلان ہے، بلکہ اس کا پہلا مشیر جو ہے وہ بھی جب اپنے ان کارناموں کے لیے اور امت مسلمہ کا نوحہ جو دوسرا ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، اس میں بھی اپنے طنزیہ لہجے میں ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم نے ابلیس کی مجلس شورا کے پہلے جو دو نکات تھے، موضوعات تھے، ان کا ہم نے تجزیہ کیا کہ در حقیقت ابلیس کا افتتاحی جو اعلان تھا، خطبہ تھا، وہ اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور اس کی زبان سے جو الفاظ اقبال نے ادا کیے اس کا مقصد کیا تھا، اور پہلا مشیر جو ہے وہ کس کی طرف روشنی ڈال رہا تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم اس کا بقیہ جو حصہ ہے وہ اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور وہ ایک طرح سے ہمارا تکمیلی حصہ ہوگا جس میں فنی لحاظ سے بھی اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔